اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہتے ہیں جابر سے میں نے سنا فی اناسم معاہو، ان کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے ان کے اندر، قالا فرمایا احللنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج خالصا، ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص حج کا یعنی صرف حج کا احرام باندھا، لیس معاہو عمرہ، اس کے ساتھ عمرے کا احرام نہیں تھا، صرف حج کا کی نیت سے احرام باندھا۔ قالا عطا بن نبی ربا کہتے ہیں کہ قال جابر کے جابر نے کہا کہ قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح رابعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چوتھے دن کی صبح کو، مزت من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے چوتھا دن گزر چکا تھا، یعنی 4 دن گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح کو تشریف لائے۔ ٹھیک ہے جی۔ ذی الحجہ کے چوتھے دن یعنی 4 دن جو گزر چکے تھے ذی الحجہ کے، اس کے صبح کو آپ تشریف لائے۔ فلما قدیمنا، جب ہم آئے، تو امرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا ان نحل کہ ہم حلال ہو جائیں، یعنی ہم نے عمرہ کر لیا، اب ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم حلال، سوری، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نحل کہ ہم حلال ہو جائیں، یعنی احرام کھول دیں، چوتھے دن 4 ذوالحجہ کو آپ نے حکم دیا کہ آپ احرام کھول دیں۔ وہ قال اور فرمایا احلوا واصیبوا من النساء، کہ حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو، واصیبوا من النساء، اور اپنی عورتوں سے تعلق بنا لو، عورتوں کے پاس جاؤ۔ اب یہ امر تھا، یہ امر اباحت کے لیے تھا، یعنی جا سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید آپ نے ہمیں لازمی حکم دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسیبو من النساء، اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ تو قال جابر، عطا کہتے ہیں جابر نے کہا کہ ولم یعزم علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ لازم نہیں کہا تھا کہ تم لازمی طور پہ بیویوں سے ہم بستر ہو، صرف یہ ولیکن احلہن لہن، بلکہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال کی تھی کہ احرام تمہارا کھل چکا ہے، ان دنوں کے اندر جب تک حج کے دن نہیں آ جاتے، تم حج کا دن شروع نہیں ہو جاتا، تب تک تم عورتوں کے ساتھ ہم بستر ہو سکتے ہو۔ فبلغہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ انا نقول، کہ ہم نے کہا ہے، یعنی ہم صحابہ نے ایک بات کہی ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کیا کہا تھا ہم نے کہ لما لم یکن بیننا و بینہم بین عرفۃ الا خمس، کہ جب کہ ہمارے درمیان اور عرفہ کے درمیان صرف 5 دن باقی ہیں، یعنی 9 ذوالحجہ کو ہوگا نا عرفہ، تو 4 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ احرام کھول دو، تو 4 اور 9 نکالیں 4 سے، تو 5 دن رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اور عرفہ کے درمیان صرف 5 دن باقی رہ گئے ہیں، اور امرانا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا ہے ان نحل الی نسائنا، کہ ہم احرام کھول دیں اور اپنی عورتوں کے پاس چلے جائیں۔ اب یہ ان کو اس لیے معیوب لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے کبھی یہ تھا ہی نہیں رواج کہ حج کے دنوں کے اندر ہم عمرہ کر کے احرام کھول دیں، یہ تو تھا ہی نہیں کبھی، تو اس لیے یہ بڑا اوپرا لگا، اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا، بعض صحابہ نے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، 5 دن صرف رہ گئے ہیں، تو اتنی کم مدت رہ گئی اور ہم احرام کھول کے مزے کرنے لگ جائیں۔ ان نحل الی نسائنا، کہ ہم اپنی عورتوں کی طرف حلال ہو جائیں، فناتی سوری فناتیا عرفہ، اور ہم عرفہ کے پاس آئیں، یعنی عرفہ کے میدان عرفہ میں آئیں، اور تقطر مذاکیرنا المزیہ، اور ہمارے جو شرمگاہیں ہیں یہ مزی کو گرا رہی ہوں، یہ ایک کہہ لیں کہ استعارہ تھا اس بات سے کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس جائیں اور
ان کے ساتھ ہم بستر ہوں۔ تو یہ بڑی ان کو اوپری لگی بات کہ ابھی پھر 5 دن باقی رہ گئے اور ہم اپنی بیویوں کے پاس جا کر جو ہے نا ہم اس طرح کے کام کریں، تو ان کو بڑا عجیب لگا۔ تو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ یقول جابر بیدی ہکذا، کہ جابر نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی کر کے دکھایا، وحرکا، اور اس کو حرکت بھی دی، کہ صحابہ نے کس طرح کی بات کی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسا حکم دے رہے ہیں۔ تو فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا قد علمتم انی اتقاکم للہ، تم پوری طرح جانتے بھی ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کہ میں تمہیں ایسی بات کا حکم تو نہیں دے سکتا کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، اور وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، اور تم میں سب سے زیادہ سچا بھی ہوں، وَأَبَرُّكُمْ، اور سب سے زیادہ نیکی والا بھی ہوں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ نیکی والا بھی ہوں۔ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اور خود میں یہ نہیں کر رہا، یعنی میں احرام نہیں کھول رہا، اور تمہیں احرام کھولنے کا جو کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں تم کو زیادہ نیک ہو اور میں نیک نہیں ہوں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نیک نہیں ہو، میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تمہیں ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا کہ یہ تمہارے لیے ناجائز ہو۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ ولولا ہدی، اگر میری یہ ہدی نہ ہوتی، یعنی جو میں ہدی اپنے ساتھ لایا ہوں، لحللت کما تحلون، تو میں بھی حلال ہو جاتا یا حرام کھول دیتا، کما تحلون، اس طرح تم احرام کھول چکے ہو۔ حلال تو میں بھی حلال ہو جاتا، میں بھی احرام کھول دیتا، کما تحلون، جس طرح تم احرام کھول چکے ہو، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ جب بندہ حج قران تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، آپ ساتھ ہدی لے کر آئے تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام نہیں کھول سکتے تھے۔ حج قران کے اندر عمرہ کرنے کے بعد بدستور احرام کے اندر رہنا ہے، وہی پابندیاں لاگو رہنی ہیں جب تک کہ حج کر کے فارغ نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اگر میرے پاس ہدی نہ ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح حلال ہو جاتا، تو لہٰذا تو آپ نے فرمایا کہ فحلو، لہٰذا تم احرام کھول دو، احرام کھول دو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا، لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي، اگر مجھے اپنے معاملے کا پہلے علم ہوتا، مستدبرتو، جس کا بعد میں علم ہوا، یعنی آپ کو بعد میں بتایا گیا نا کہ آپ، یعنی حج تمتع کا آپ کو حج کے دوران خبر دے دی گئی، ٹھیک ہے، آپ کو پہلے نہیں پتا تھا حج تمتع کا، اور میں کہ لو استقبلت من امری، اگر میں اپنے معاملے کا پہلے علم رکھتا ہوتا، مستدبرت، جس کا مجھے بعد میں علم ہوا، تو ما اہدیت، تو میں ہدی لے کر ہی نہ آتا، ٹھیک ہے، میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لے کر آتا۔ تو صحابہ کہتے ہیں حللنا و سمینا و اطعنا، پھر ہم حلال ہو گئے، یعنی ہم نے احرام کھول دیا، اور ہم نے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی اور اس کی پھر اطاعت بھی کی، یعنی ہم نے پوری طرح جو ہمارے دل کے اندر سابقہ روٹین کے مطابق ہمارے دل میں یہ کوئی تھوڑا بہت ڈر تھا کہ بھی پتہ نہیں ہم جو ہے نا احرام کھول کے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں اور اپنی بیویوں کے پاس چلے نہ جائیں اور ہماری کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، تو کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وضاحت کی نا، تو ہمیں پوری طرح یقین ہو گیا، اور ہم جو ہے نا سمع و طاعت بجا لائے اور ہم نے احرام کھول دیا۔ تو یہ امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں قرینہ پایا جائے تو وہاں حکم جو ہے یہ اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسین عن ابن بریدہ قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نماز مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو، پھر فرمایا وقال فی الثالثة، تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو چاہے وہ پڑھے، خشیتا، اس خدشہ سے
ایتخذ الناس سنتن کے لوگ اس کو سنت ہی بنا لیں گے. سنت کا مطلب لازمی سنت. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشہ سے یہ فرمایا کہ لمن یشاء، کہ جو پڑھے، جو چاہتا ہے وہ پڑھے. یعنی اب امر جو ہے اس کے ساتھ قرینہ ملا تو یہ اباحت کے لیے ہو گیا، یہ امر یا استحباب کے لیے ہوگا، یعنی اس وجوب کے لیے نہ رہا. اس خدشہ کے آپ نے فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں، یعنی لازمی سنت یا سنت موقدہ آپ کہہ لیں. یہ سنت موقدہ نہیں ہے، یہ مستحب دو رکھتے ہیں. بات واضح ہوگی جی؟ کسی کا کچھ سوال اس باب میں بیان کرتے ہیں؟ جی آگے پڑھیں جی. باب قول اللہ تعالی. باب قول اللہ عز وجل تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا جو معاملہ ہے آپس میں وہ مشورے سے ہوتا ہے. شورا بینہم آپس میں مشورہ ہے. مسلمانوں کا یعنی معاملہ جو بھی اہم معاملہ ہوتا ہے وہ مشورے سے طے پاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ ان سے مشاورت کریں معاملات میں. یعنی جو بھی اہم معاملہ جس کا جو آپ پر مشتبہ ہے یا آپ کو اس میں کوئی تردد ہے تو آپ صحابہ سے اس کی مشاورت کر لیا کریں. وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قبل العزم والتبین، یہ جو مشاورت ہوتی ہے یہ قبل العزمی پختہ عزم سے پہلے ہوتی ہے، والتبینی اور معاملہ واضح ہونے سے پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب لقوله تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ عزم مصمم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، پھر مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب تک آپ کا دل پختہ نہیں ہوا کسی معاملے کے اندر اس وقت تک مشورہ ہے. جب آپ کو عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، یا آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ معاملہ ایسے درست ہے تو آپ پھر مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. فَإِذَا عَزَمَ الرسول، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کر لیا تو عزم کر لیں تو لم یکن لبشر التقدم علی اللہ ورسولہ، تو کسی بشر کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے پر کیا لیں کہ پیش قدمی کرے. تقدم، پیش قدمی کرے اللہ اور اللہ کے رسول پر، یہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم کر لیں. وشاور النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ یوم احد فی المقام والخروج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے احد کے دن مشاورت کی تھی فی المقامی، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر لڑنے، یعنی مدینہ کے اندر ٹھہر کر لڑنے پر کے بارے میں، والخروج اور باہر نکل کر لڑنے کے بارے میں، یعنی باہر نکل کر لڑا جائے یا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، اس بارے میں صحابہ سے مشاورت کی. تو فرعو لہو الخروج، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا باہر نکلنے کا. تو فلما لبسا لامتہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا باہر نکلنے کا اور آپ نے یہ مشورہ تسلیم کر لیا، آپ نے ارادہ بنا لیا، تو ارادہ آپ نے پختہ کر لیا. فلما لبس لامتہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ پہن لی یعنی باہر نکلنے کے لیے، وہ اعظم اور عزم کر لیا، تو قالو، تو کچھ صحابہ کہنے لگے اقم، آپ یہیں ٹھہریے، آپ ٹھہریے، یعنی مدینہ کے اندر ہی ٹھہر جائیے کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. فلم یمل الیہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مائل ہوئے پھر الیہم ان صحابہ کی طرف، بعد العزمی، عزم ارادہ بنانے کے بعد.
تو اور جب کچھ لوگوں نے کہا کہ عاقم آپ یہیں رہنے دیجئے، یعنی مدینہ کے اندر ہی ٹھہریے، فلم یمل الیہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توجہ نہ کی ان کی طرف، بعد العزمی، ارادہ پختہ کر لینے کے بعد، یعنی نکلنے کا جب ارادہ کر لیا تو پھر بعد میں جس نے مشورہ دیا نا تو آپ نے اس کی بات پھر نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دی، وقال، اور فرمایا، لا ينبغي لنبی، کسی نبی کا یہ لائق نہیں ہے کہ یلبسو لامتہ، کہ وہ اپنی زرہ پہن لے، اور اس کے بعد ویضعها، اور پھر اس کو اتار دے، حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہو جائے، یعنی اللہ کے فیصلے کے بغیر اس زرہ کو وہ اتار دے، ایسا کسی نبی کے لائق نہیں ہے۔ اب نبی نے عزم مصمم کر لیا تو پھر اس کے بعد اب وہ نہیں اتارے گا جب تک کہ اللہ خود منع نہیں کر دے گا۔ اب آگے یعنی کچھ یہ آثار ذکر کیے ہیں، اور اس میں سے بعض چیزیں تو صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہیں۔ شاور علی و اسامہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا علی رضی اللہ عنہ سے اور اسامہ سے، فیما رما اہل الافق کی عائشہ تھا، اس بارے میں کہ جو اہل افق نے، یعنی جھوٹ پھیلانے والوں نے، عبداللہ بن ابی جیسے، جو انہوں نے تہمت لگائی تھی عائشہ پر، عائشہ پر جو زنا کی تہمت لگائی تھی، اس بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مشاورت کی، سمیع منہما، ان سے سنا، حتیٰ نزل القرآن، حتیٰ کہ قرآن نازل ہو، یعنی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور ان کی بات کو سنا، ان کی رائے لی، اور حتیٰ نزل القرآن، حتیٰ کہ قرآن پاک نازل ہو گیا، یعنی سیدہ عائشہ کی برات کے اندر قرآن پاک نازل ہو گیا، فجلد الرامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تہمت لگانے والے جو مسلمان تھے ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو کوڑے لگائے، تہمت کے جو کوڑے ہوتے ہیں نا، 80 کوڑے وہ لگائے۔ تو اس کے بعد ولم یلتفت الی تنازعہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اختلاف کی طرف آپ نے التفات نہیں کیا، یعنی سیدنا علی اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو رائے میں اختلاف ہوا تھا، قرآن نازل ہونے کے بعد پھر آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، تو ثابت یہ ہوا اچھا، ولیکن حکم بما امرہ اللہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، یعنی جب کسی معاملے کے اندر قرآن و سنت کی رائے موجود ہو تو اس بارے میں کسی سے کوئی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ کتاب و سنت کی نص نہیں ہے اس وقت تک مشاورت ہو سکتی ہے، یعنی جب تک کسی معاملے کے اندر نص نہیں ہے اس معاملے میں مشاورت ہے، اور اگر مشاورت کے بعد ہمیں نص مل گئی ہے تو پھر مشاورت کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، کسی کی رائے کو نہیں ماننا، بلکہ پھر فوراً اس نص کی طرف آ جانا ہے۔ اس طرح ایک وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مشاورت کی تھی ساتھیوں سے، جب وہ ایک علاقے کے اندر طرف جا رہے تھے، وہاں پتہ چلا کہ طاعون آیا ہے، تو مشاورت کے بعد کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی، تو جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے روایت پیش کی تو سیدنا عمر نے سارے مشاورت کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولم یلتفت الی تنازعہم، ان کے اختلاف کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ فیصلہ کیا اس کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا۔ بس جی، میرا خیال ہے نیٹ کا مسئلہ پھر بن رہا ہے، باقی انشاءاللہ ہم بعد کل پڑھیں گے، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوپہر کو ہی کلاس ہو، انشاءاللہ 4:15 بجے، 4:30 بجے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔